قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک نیل گائے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے کہ وہ نیل گائے بہت ہی موٹا اور خوبصورت ہے۔ ایک بزرگ تھے جس کا ایک بچہ تھا اور ایک گائے کا بچڑا بھی تھا۔ وہ بزرگ اپنی وفات سے پہلے اس بچڑے کو جنگل میں اللہ کے حفظ و امان میں چھوڑ آیا اور اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، جب یہ بچڑا بڑا ہو جائے تو میرے بیٹے کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد وہ بچڑا 40 دن میں درمیانی کا ہو جاتا ہے اور اس کا بچہ بھی آہستہ آہستہ جوان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے زندگی کا 3 حصہ کر رکھا تھا۔ ایک حصہ سونے میں اور دوسرا حصہ عبادت کرنے میں اور تیسرا حصہ اپنی ماں کے ساتھ گزار رہا تھا۔ اور وہ اپنے ماں کے ساتھ وقت گزارتا اور جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں اسے فروخت کرتا اور ان پیسوں کا 3 حصہ کرتا۔ ایک حصہ صدقہ کرتا اور دوسرا حصہ اپنی ماں کو دیتا اور تیسرا حصہ اپنے پر خرچ کرتا۔ ایک دن اس کی امی نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے لیے تیرے باپ نے جنگل میں ایک بچڑا چھوڑ کر آیا تھا اللہ کے حفظ و امان میں، اب جاؤ اور اس بچڑے کو لے کر آؤ جنگل سے۔ وہ جنگل میں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مولا، میری گائے کو مجھے واپس کر دے جو میرے باپ نے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ گائے نہایت ہی رنگ نیلا اور خوبصورت تھا۔ وہ جیسے ہی جنگل میں جا کر یہ آواز دیتا ہے تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اس گائے کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی امی اس لڑکے سے کہتی ہے کہ اس بچڑے کو بازار میں لے جاؤ اور 3 درہم میں بیچ دینا۔ اس کے بعد ایک تاجر آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اس بچڑے کی قیمت کتنی لوگی؟ وہ کہتا ہے 3 درہم۔ وہ تاجر کہتا ہے میں 10 درہم دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بیچ سکتا، میری امی جان نے 3 درہم میں بیچنے کو کہا ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنی ماں کو یہ سب ماجرا آ کر بتاتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے شاید وہ کوئی فرشتہ ہوگا جو اتنا درہم دینا چاہتا ہے۔ اب اس فرشتے سے ہی پوچھو کہ ہمیں اس گائے کا کیا کرنا ہے۔ وہ آدمی اس بچے سے کہتا ہے کہ تم اسے ابھی مت بیچو، تمہارے پاس ایک قافلہ آئے گا جو اس گائے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اسے اس گائے کو بیچ دینا، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے کھال میں جتنے بھی سونے آئے وہ اس کی قیمت ہے۔ لہٰذا وہ قافلہ آ جاتی ہے اور اس گائے کو اس سونے کے بدلے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا عامل کو اس کے چچے کے لڑکوں نے قتل کر دیا تھا اور وہ لوگ اسے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ 1-2 دن تک نظر نہ آیا۔ اس کے بعد لوگ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ وہ کون قاتل ہے جو اسے قتل کر دے اور اس کا پتہ کیسے لگائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے لے کر آؤ اور اس گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کی زبان یا اس کا دم اسے لگاؤ تو وہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا۔ لہٰذا اسی طرح کیا جاتا ہے، جب لگایا جاتا ہے اس کی دم یا اس کی زبان تو وہ زندہ ہو کر اپنے چچا کو لڑکے کا نام کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے مال کے لیے قتل کر دیا اور مجھے مار ڈالا۔ اس بچڑے کو بیچ کر وہ نوجوان مالا مال ہو جاتا ہے، اس کی غریبی دور ہو جاتی ہے اور وہ مالدار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں قاتلوں کو اس کی سزا سنائی جاتی ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کو ان مالوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، انہیں ان مالوں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنا یا سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔